بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دین کے دو حصے ہیں اور دین میں داخل ہونے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، کامیاب اور کامران ہونے کے لیے ان دونوں حصوں کا مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. ایک حصے کی طرف توجہ کرنا اور دوسرے کو چھوڑنا قرآن و سنت میں اس کی اجازت ہے. دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں آپ نیکی کا کام کریں، بدی سے رک جائیں. اگر کوئی شخص اسی پہ اکتفا کرے، اچھے کام کرتا رہے، برے کاموں سے بچتا رہے، تو یہ بات نجات کے لیے کافی ہے. اچھی طرح توجہ فرمائیں اور اللہ مالک کی توفیق سے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش سے، پوری دیانتداری سے، بغیر کمی بیشی کے آپ تک بات پہنچانے کی عاجزانہ کوشش کر رہا ہوں. دین کا دوسرا حصہ کہ اپنے گرد و پیش میں اپنی بیوی کو، اپنے خاوند کو، اپنے اولاد کو، بہن بھائیوں کو، اڑوسی پڑوسی کو، جس سے بھی کسی قسم کا رابطہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق، کلاشنکوف سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، گالی سے نہیں، گربان کو پکڑ کے نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق حکمت سے، دانائی سے، موت کے آنے تک خیر کی دعوت دینا ہے. نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا ہے، غلط کام سے روکنا ہے. حضرات صحابہ جن کے ایمانوں کی عرش والے رب نے گواہی دی، اور جن جیسا ایمان لانے پر ہدایت یافتہ ہونے کی ضمانت دی ہے، ان کی زندگیاں دین کے اس دونوں پہلوؤں میں کمال درجے. آج کے سبق میں ایک عظیم الشان صحابی، ان کی سیرت طیبہ کے 3 واقعات اللہ کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے لے کے آیا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کو خیر کی بات کہنے کا، خیر کی دعوت دینے کا کتنا اہتمام کریں. اور اللہ کی توفیق سے 3 واقعات کا چناؤ کرتے ہوئے کوشش کی ہے. ایک واقعہ کا تعلق عبادات سے، دوسرے کا تعلق کاروبار سے، اور تیسرے کا تعلق لباس سے، تاکہ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے دین کی بات کہنا صرف نماز کے بارے میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمارا دین. میں آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں دین پر انشاءاللہ چلنا ہے، اور ہر شعبے میں اپنی طاقت کے مطابق
اپنی ہمت کے مطابق پیار سے، محبت سے، حکمت سے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے خیر کی بات چلانے کی کوشش کریں۔ قرآن صاحب بات واضح۔ پہلی بات، پہلا واقعہ، اور یہ عظیم شخصیت ہیں جناب فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت طیبہ سے پہلا واقعہ امام بخاری اور تینوں واقعات اللہ کی توفیق سے امید ہے کچے پکے ہیں۔ پہلا واقعہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے خطبہ کا آغاز کر چکے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ عنہ انہیں یہ بات گوارا نہیں کہ اذان ہونے کے بعد کوئی مسلمان مسجد میں آئے اور جو آئے ہیں ان کا احترام بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کی حیا کرتے۔ ذوالنورین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگر، ایک فوت ہوئی، دوسری بیٹی آپ نے ان کے نکاح میں دی، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پوری انسانیت میں کسی انسان کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئے، یہ تنہا عثمان ہے رضی اللہ۔ لیکن دین کا تقاضا، ان کا احترام، ان کا مقام سب ٹھیک ہے، تو کیا کیا عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ؟ کنایتن، صراحتن نہیں، کنایتن اشارے سے فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ وہ اذان کے بعد مسجد میں آنے میں دیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوڑا یا مواخذہ کیا، اور مواخذہ میں ادب پیش نظر رکھا کہ نہ رکھا، مقصد معاذ اللہ توہین کرنا، اپنے آپ کو بڑا ثابت، یہ تو معاذ اللہ تھا ہی نہیں، لیکن کوتاہی رہ جائے اور عمر کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ جناب عثمان پیغام واضح ہے، بیٹا میرے سامنے ہو کے بیٹھو، پیغام واضح ہے، کوئی اس میں الجھاؤ تو ہے نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان کا نام تو نہ لیا تھا، لیکن اشارہ واضح تھا، کہنے لگے اے امیر المومنین، اذان کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا، صرف وضو کیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت نہ آئے تھے جیسے کہ اب ہمارے رواج، امام صاحب فوت ہونے لگیں گے یعنی خطبہ ختم ہوگا تو پھر جا کے امام صاحب کی نماز جنازہ، یہ دین نہیں، یہ خطبہ جمعہ کا حق ادا کرنا نہیں، میجر صاحب نہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب کرے، کوئی کرے، قاعدہ سب کے لیے۔ دین کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کا تقاضا کیا ہے؟ اذان مسجد میں آ کے سنیں،
اور جتنی دیر پہلے آئیں اتنا ہی شاندار. اذان کے بعد آنا، بلال بیٹا آگے ہو جاؤ، اذان کے بعد آنا، کہ خطبہ جمعہ والی بات نہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو بس اذان سنی، وضو کیا، آ گیا. وہ ایک سے ایک بات سے جان چھڑا رہے تھے، دوسری بات میں پھنس. عمر فاروق نے فرمایا وضو، بس وضو. آپ نے سنا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ کے دن آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے. چھوڑا نہیں، ایک ہی موقع پر، ایک کی بجائے 2 دفعہ، اور کیسے برسرے منبر علل اعلان، سب کے سامنے، امت میں 30 نمبر کی شخصیت، متعدد دفعہ جنت کی بشارت پانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں سے 30 خلیفہ برحق، اور جن کے ہدایت پر ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے گواہی دے چکے، ان کو نہیں چھوڑا. میری آپ کی کیا کیفیت ہے؟ فجر کی نماز میں آنے والے، اللہ جو آنے والے ہیں ان کو موت تک اس پر قائم رکھے، اور مجھے بھی ان میں شامل کرے. ان میں سے کتنے کے گھروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نماز کے لیے بھاگم بھاگ، لڑکے آ رہے ہیں اور لڑکیاں تیاری کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ ان کے اٹھنے کا حساب وہ ہے جب یونیورسٹی کالج جاب پہ جانا ہے، لڑکیاں ہیں یا لڑکے. اگر چھٹی ہے تو پھر دیکھا جائے گا، اور ہمارے کان پہ یوں نہ رینگے. ان کی جو بات ہے اس کو بعد میں کریں، پہلے اپنی. کیا یہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی صورت ہے؟ کامیابی کی صورت؟ مجھے 2 3 4 لفظ اللہ نے پڑھائے ہیں، اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کرے غلط نہ پڑھا ہوں، اس میں یہ کوئی گنجائش نہیں. گولی نہیں مارنی، کلاشن کوف نہیں اٹھانی، قتل نہیں کرنا، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرنا. اگر کسی کا بچہ کاروبار میں ہو، وہ لیٹ ہو کاروبار کی طرف جانے سے، تو کیا کرتا؟ کیا وہی کچھ وہ نماز کے لیے نہ جانے پر کرتا ہے؟ جب نماز کی بات کہتے ہیں بچے جوان ہو جائیں تو پھر زیادہ سینگ نہیں بڑھاتے، اور جب کاروبار کی بات ہو تو پھر سینگوں کو کیا ہو جاتا ہے. جاب پہ جانا ہے بچے نے، نہیں اٹھ رہا، ماں چپ کرتی ہے کہ باپ کرتا ہے؟ کون کرتا ہے چوہی صاحب؟ کون؟ بیگم کرتی ہے. اور نماز کے لیے نہیں من. بچے جوان ہو جائیں تو پھر زیادہ دفعہ نہیں کہتے. پتہ نہیں ایک 35 پارہ میں ہے یا 40 پارہ، قرآن و سنت میں شہیائیہ ہے کہیں؟ میرے علم میں تو نہیں. ہم نے کہاں سے یہ مسئلہ بنا رکھا؟ اور دین ہماری نگاہ میں وہ زیادہ ضروری ہے یا دنیا ضروری ہے؟ جی کیا ضروری ہے بولیں؟ اور ہمارے طرز عمل میں کس کو ضروری بنا رکھا ہے؟ اللہ کے لیے میں سب سے پہلے، اور پھر آپ سب ہوش. دوسرا ایک ہی واقعہ رہنے دیں یا دوسرا کریں؟
ایک سن لیتے ہیں اور تیسرا واقعہ پھر اللہ کی توفیق سے۔ معرکہ یرموک جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک، حافظ ذہبی نے لکھا کہ وہ 15 ہجری میں تھا۔ رومی بہت بڑی لوگوں کی نگاہ میں قوت، اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں زمین پر سپر پاور، جیسے آج امریکہ، اور جیسے اللہ نے اسے پارا پارا کیا، اللہ اسے بھی پارا پارا۔ معرکہ یرموک 15 ہجری میں، اور اس معرکہ میں سیدنا ابو عبیدہ امین الامہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار شام میں یہ معرکہ ہوا یرموک کے مقام پر۔ مجاہدین فتح کے بعد ان کا ایک وفد جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں شام سے آیا۔ شاداں فرحاں، حشاش پشاش، اور یہ منصوبہ لے کے جا کے جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کی کہانی سنائیں گے اور وہ خوش ہوں گے، اور شرح میں ہے کہ شاباش یہ ہے۔ حافظ ذہبی نے سوید بن غفلہ رحمہ اللہ سے روایت کیا، اور وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو وہاں سے آئے۔ ان لوگوں نے چوگے، ریشمی چوگے پہنے جو عربی پہنتے، اور امیر لوگ دوسرے ملکوں کے بھی کئی پہنتے، اور وہ چوگے ان کو جنگ یرموک میں مال غنیمت میں حاصل ہوئے۔ رومی مارے گئے، بھاگ گئے، ان کی چیزیں مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، وہ تقسیم ہوئی۔ تو یہ مجاہدین کا وفد ریشمی چوگے پہنے ہوئے حشاش پشاش جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اللہ جانے دماغ میں کیا کیا شاباش کی امیدیں لیے ہوئے پہنچے۔ جب انہوں نے جناب فاروق کی خدمت میں پہنچتے ہوئے سلام کیا تو ان کو جواب میں کیا ملا؟ جناب فاروق نے خوب ڈانٹا، پتھر اٹھائے اور مارنے شروع کر دیے۔ شاباش مل رہی ہے، تاہا جی سمجھ آ رہی ہے؟ بھاگے۔ اب جناب فاروق سے چھڑانے والا تو وہاں کوئی نہ تھا، الگا تو ہے ہی، زمین پہ کوئی نہ تھا، پھر جرت کرے گئے، بھاگے۔ رومیوں کو تو فتح کر کے آئے تو فاروق کا مقابلہ کیسے کریں؟ اور ویسے بھی ادب والے، احترام والے یہ سوچ بھی نہ سکتے، بھاگے۔ یہاں تک کہ بیٹا پہلی صاحب میں ہو جاؤ، پہلی صاحب، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دور چلے گئے، جا کے سر جوڑ کے سوچا کیا ہوا؟ جب آدمی کو توقع کچھ اور ہو، ملے اس کے برعکس، تو پریشانی تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ پریشان کہ ہوا کیا؟ رانا صاحب سمجھ آ رہے ہوا کیا؟ ایک کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاروق کو تمہارے بارے میں کوئی بری رپورٹ ملی، ان کی رپورٹ کا نظام بڑا سخت ہے، دور دور
لشکر اسلام کی خبریں اس کے جاننے کا اہتمام کرتے. ایک دوسرے نے کہا شاید کہ وہ بات جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل رویہ بدلا وہ ہمارے ان چوغوں میں نہ ہو. یہ نئی بات تھی ان میں، پہلے تو تھے نہیں ان کے پاس. مشورہ کیا گیا کہ چوغے اتارتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں. اب شام تو واپس جانا نہیں تھا. چوغے اتارے اور آ کے سلام عرض کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، یعنی خوب ان کو مرحبا مرحبا کہا اور اچھی طرح سوال کیا. یعنی اب چاہا کہ مجھے تفصیل سے بتلاؤ کیا کچھ ہوا. وہ سنانے ہی تو آئے تھے. پھر فرمایا تم میرے پاس آئے، یعنی پہلی دفعہ جب آئے تو کافروں کے لباس میں تھے. بات واضح ہو رہی شعیب جی؟ تم کافروں کے لباس میں تھے اور اب تم ایمان والوں کے لباس میں ہو. جہاد کیا ہے، غازی بنے ہو، فتح حاصل کیا ہے تو دین تو نہیں بدل سکتے. اور تمہاری غلط بات تو دین تو نہیں بن سکتی. دین تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. کوئی کتنا بڑا کام کر لے دین کو بدل نہیں سکتے. فرمایا پہلا لباس تمہارا کافروں کا تھا اور یہ لباس بولو ایمان والوں کا ہے. اور ریشم کسی قسم کا ہو، دیباج ہو یا حریر ہو، اس میں سے 4 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. اتنے کی اجازت ہے. رومال ہے کسی کے پاس؟ اس میں 4 انگلیوں کے برابر اجازت ہے. یعنی اس ریشمی کپڑے کی اجازت ہے جس کا کنارہ اس میں 4 انگلی کے برابر ریشم. 4 انگلیوں کو جوڑیں، اگر یہاں تک ریشم ہے باقی سارا غیر ریشمی ہے. جس طرح آج کیا لگاتے ہیں، ڈوری لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا عورتوں کے ہاں کچھ اور نام ہے، لیس. لیس ہے، ملک صاحب بڑے کاریگر ہیں. لیس اس طرح، وہ لیس تو نہیں ہے، لیس تو آگے ہے نا. یعنی کپڑے کی بناوٹ اس طرح ہو کہ 4 انگلی کے برابر ریشمی باقی سوتی. یہ چوگا ہے، 4 انگلی کے برابر ریشمی باقی سارا سوتی. اجازت 5ویں انگلی ہوئی تو سارے کا سارا پہننے کے قابل. توجہ فرمائیے، کتنے کم عقل جو اپنے آپ کو بڑا حکیم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں دین کی سمجھ جو ہمیں ہے اتنی بڑی سمجھ حکیم الامت بنے پھرتے ہیں. کوئی لباس کے شریعت کے خلاف ہونے پر ٹوکے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تنگ نظر ہے. دنیا چاند پر پہنچی ہے اور یہ ابھی تک لباس کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ نہیں کر رہے تو کیا آپ سورج پر پہنچ گئے؟ تو جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے. دین چھوڑنے سے تو نے کیا کیا؟ اور یہ لوگ دین کو چھوڑنے والے تھے. ساری فتوحات میں
مرکزی کردار اللہ کے فضل و کرم سے کس کا تھا؟ فاروق کا تھا یا مجاہدوں کا تھا؟ ساری پالیسی کس کی تھی؟ ان کو یہ سمجھ نہ آئی جو اس نالائق کو آئی ہے، اور ان کے دور خلافت میں 15 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت میں شامل ہوئی۔ انہوں نے دین کی ان باتوں پر توجہ کی تو اسلام سکڑ گیا، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ خلاصہ یہ ہے، دین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ خود دیندار بننا، دوسرا حصہ اپنے گرد و پیش میں بقدر استطاعت جہاں تک اللہ نے اختیار اور صلاحیت دی ہے دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ کام موت تک جاری رکھنا ہے، اور یہ اللہ کے احسان ہے۔ کوئی نہ مانے تو پھر ہم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم اگر چپ شا بن گئے، سمجھدار بن گئے، اپنے خیال میں بڑے حکمت والے بن گئے اور اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر نہ ہماری خیر ہے اور نہ ہمارے کنبوں کی خیر ہے۔ اللہ ہماری بھی خیر کرے، ہمارے کنبوں کی بھی خیر کرے، خود بھی دیندار بنے اور گرد و پیش میں بھی اللہ دین جاری کر دے۔ دنیا میں رہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو، دنیا سے جا رہے ہوں تو خوشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔